اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سراج العاشقین ہے۔ اس کی 10ویں روایت پڑھ رہا ہوں۔ محمد ملوک چانڈی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے کہ صاحب محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے طالب کو چاہیے کہ ہر کسی حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، چاہے کھڑا ہو، چاہے بیٹھا ہو یا سوتے ہوئے کروٹ دیتا ہو۔ پھر سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ آیت شریف پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد کرتے ہیں، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے کروٹ میں، یہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں زیادہ فکر کرتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی فلاسفر یا وہ تو نہیں ہے۔ فکر کرنے کا یہ مفہوم ہے کہ وہ مراقباتی کیفیت میں جو آیت ہیں اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ مشاہدات دکھاتا ہے جو اولاد آدم کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا راز ہے۔ انسان بڑا قیمتی ہے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، پر کہ کاش یہ انسان اپنی قیمت جو ہے وہ پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اس دنیا میں کہ وہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دوڑے۔ ہم میں یہ گڑبڑ ہے کہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی اس چیز کو بھلا دیا، اور جو بھی اعمال کرتے ہیں یہ یا تو دنیائی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اگر مذہبی ہیں تو وہ لوگ جو ہے علماء کرام جو ہیں، جو 1500 سال سے آ رہے ہیں بادشاہوں کے انڈر میں، ان کے کہنے پر صرف آخرت کا ہی غور وچار کرتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں جس کے لیے سیدنا علی یا تینوں خلفاء راشدین نے کوشش کی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، یہ اس چیز کی طرف نہیں دوڑے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ولایت جو ہے سیدنا علی سے شروع کیا، اور اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا جو ہے فقر محمدی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ترک دنیا طالب المولا اللہ یہ فیض ہے، جو ہوتا ہوا حضرت امام جعفر صادق سے پہنچا پھر نیچے آیا۔ تو یہ دونوں سلاسل جو ہیں، پھر اس کے بعد قادری سے بہت زیادہ شاخیں نکلی ہیں، چشتی ہے، سروردی ہے، قادری ہیں۔ تو سیدنا علی رہنما ہیں، سرکار ہیں، اور ولایت کے بادشاہ ہیں، اور سب سلسلے والے جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کے بغیر یہ چیز ملنا ناممکن ہے، کیونکہ آل محمد سے محبت جو ہے یہ رکھنا، بالکل ان کے ساتھ مودت رکھنی ہے، اور مودت میں یہ فائدہ ہے کہ جتنی مودت کرے گا اتنا اس کا جو باطن روشن ہوگا، کیونکہ ولایت کی امانت آل محمد کے پاس ہے۔ اور یہ سہولت جو ہے ہمارے آقا دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائی، لیکن امت جو ہے وہ آل محمد کو اپنے جیسا سمجھنے لگے، اور پھر حکمران جو بادشاہ بنے ان کے پیچھے چل پڑے۔ نفس انسان کا جو ہے بڑا خطرناک ہے، تو صرف مال چاہیے، نمازیں پڑھی بس مال چاہیے، اور اس کے بغیر ان کو کچھ یاد نہیں رہا۔
اس لیے بادشاہوں کے کہنے پر بزرگوں کو تنگ کیا گیا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے کافی تھے، حضرت قمبر والے تھے، دوسرا امبر والے تھے، ان کو شہید کیا گیا. تو پھر کربلا میں اتنا بڑا ظلم ہوا. تو ان کی بد نصیبی امت مرحومہ کی یہ ہے کہ جو ان کو آخرت کی نجات دلانا چاہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو علم رکھتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا. حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ہمدردی رکھتے تھے امت کے لیے. ابھی بھی ان کی روحیں جو ہے ان کے لیے تڑپتی ہیں، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جنہوں نے 72 فرقے بنا لی، اور قرآن شریف کی تعویلیں اپنے طور پر انہوں نے کی، وہ حدیثوں کی میننگ اپنے طور پر کسی کو ضعیف کیا، کسی کو کیا بتایا. تو اس طرح جو ہے وہ بے قدری ہوئی. تو اولیاء اللہ جو ہے پھر خانقاہی سسٹم میں چھپ گئے کہ صرف مارا ماری ہے. پھر اپنے وقت میں ایک بزرگ نکلے، منصور نام تھا، منصور علاج، اس کو سر عام انہوں نے قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے اس کا جسم کر دیا، پھر آگ لگا دی. تو بزرگوں کو آل محمد کے بعد اولیاء اللہ کو قتل کرنا، امت مرحومہ جو ہمارے آقا کی امت ہے ان کے اوپر نفس کا غلبہ رہا. انہوں نے ان کا ایسے ہی قتل کرنا شروع کیا جیسے بنی اسرائیل جو ہے انبیاء کرام کو تنگ کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے. تو اس طرح ابھی بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ابھی یوٹیوب پر، چینل پر، یہ وہ سارا سلسلہ چلاتے ہیں. ان میں ابھی بھی ایسے منکر ہیں جو اس حب سے، اس محبت سے بھاگتے ہیں. اصل میں وہ نہیں بھاگتے، نہ ان کو عقل سلیم ہے، نہ ان کو نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ ہے، وہ شیطان ہے نفس امارہ. تو نفس امارہ کا کیا کام ہے اللہ تعالیٰ سے یا آخرت سے؟ نفس امارہ مردار ہے، مردار کو ڈھونڈتا ہے. دنیا جیفت طالب کلاب، دنیا مردار، اس کے طالب کتے. تو کتا نفس ہے. تو انسان کے دماغ کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، جو روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول کر لیتا ہے. جو ہمارے انسانوں میں اندر جو اولاد آدم میں 1500 سال سے یہ جو متحرک ہیں لطائف باطنی، پہلے بھی تھے لیکن ابھی جو لطائف سطح جاری و ساری ہیں، ان کے اوپر نفس کا کنٹرول رہتا ہے. تو یہ سلسلہ ہے سارا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو سوتے ہوئے بھی، مانا یہ قلبی ذکر ہی ہو سکتا ہے نا، آدمی نیند میں کروٹ میں لیٹا رہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آدمیوں سے بات چیت بھی کرے اور ذکر بھی اس کا چلے. تو یہ قلبی ذکر ہی چلتا رہتا ہے، لطائف کا ذکر، باطنی ذکر. تو روایت نمبر 11 میں سید محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے 2 قسمیں ہیں، ایک محبین والا، دوسرا محبوبین والا. محبین کا ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھتے وقت عشق اور محبت کا ذوق ایسا غلبہ دکھائے گا کہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے ہی طالب کے وجود میں اللہ کے سوا ہر شے بالکل غائب ہو جاتی ہے. پھر طالب ذاکر کو الا اللہ کا جمال یعنی تجلی بغیر کسی حجاب اور پردے کے دیکھنے میں آتی ہے. یہ تو سچے طالب ہیں جو پیر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کی ہے، اس کا ترجمہ ہے. جب اس نے مشاہدہ کیا نا تو وہ کہتا ہے کہ بہت شوق کی وجہ سے میرا در اور دیوار آئینہ بن گئے ہیں، جس طرف دیکھتا ہوں تیرا چہرہ ہی دیکھتا ہوں. مولانا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاعری کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جب کہ تمہارا جمال بغیر پردے کے ظاہر ہے، میں حیرت میں ہوں کل کا واسطہ کس لیے ہے. تو یہ بھی اس مشاہدے کی بات کر رہا ہے جو ذکر میں اس کو ہوا. محبوبین کا ذکر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام طالب پر مانا جو ذاکر ہے اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے تو طالب کو ذکر اللہ کرتے وقت سوز و گداز آ گھیرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اس غلبے کی وجہ سے ذاکر کے وجود میں بے قراری، پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے. اس وقت ذکر خواہ ذاکر مذکور میں مئو ہو جاتے ہیں، مانا اللہ تعالیٰ میں.
فقط مذکور من اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام سامنے ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اس لیے فذکرونی اذکرکم اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ مشاہداتی کیفیت میں جب وہ بزرگ دیکھتے ہیں مراقبے میں تو بندہ اور رب ہوتا ہے. بندہ خواب ہے، رب حقیقت ہے. اور اس حالت میں ذات جو عہدت اس کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے. اب محب اور محبوب میں اور ذاکر و مذکور دونوں ایک ہو جاتے ہیں. جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ، بخاری شریف دوسرے حدیث میں بھی ہے کتابوں میں، کثرت سے نفل وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں، زبان، تو سارا یہ سلسلہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اس میں عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے روحانت میں یہ جو سلسلے میں چلتے ہیں نا لوگ، وہ عام آدمیوں کی طرح حیرت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے چیز کے اوپر تو وہ تو چیز طاری ہوتی ہے نا. ایک آدمی جو ہے پریکٹیکل میں ہے تو اس کے اوپر تو وہ چیز طاری ہے تو وہ حیرت نہیں کرتا. حیرت تو ان کے ہوتی ہے جو عام آدمی ہیں یا جو سر مدرسے میں پڑھے ہیں، آگے نہیں بڑھے، جن کے دلوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں اترا، اور جو اقرار باللسانی تو کرتے ہیں زبانی کلمہ، باقی تصدیق بھی قلبی جو ہے وہ ابھی رہتی ہے. تصدیق بھی قلبی کے لیے اس وقت بھی صالحین کے پاس لوگ جاتے تھے. اب بھی ان کو جو بزرگ ہیں جو سلسلہ چلا رہے ہیں، جو ذکر دے رہے ہیں قلبی یا دوسرے اذکار، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے پیچھے جائیں تاکہ اپنے ایمان جو ہے اس کی حاصلات کے لیے وہ کوشش کریں، تاکہ ذکر ان کے سینوں میں اندر چلا جائے، تاکہ ان کے جو شک و شبہ ختم ہو جائیں، یہ فرقہ بندی والا سلسلہ تھوڑا ختم ہو جائے، اپنے آپ کو امت ہی سمجھے. روایت نمبر 12 ہے. سید محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر طالب اس طرح کرے کہ ذکر کو سارے بدن میں حرکت کرتا ہوا محسوس کرے، یہاں تک کہ جسم کے سارے بال، کھال، دانت، گوشت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا ہوا محسوس ہوگا. جب طالب کے جسم پر ذکر ایسا غلبہ کرے گا تو سالک کی نظر خواہ فکر میں درخت کے پتے جھومتی ہوئی ٹہنیوں، پرندوں کی آوازوں سے، مٹی کے کنکر، پتھر، انسان خواہ چوپائے ہواؤں، فضاؤں سے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کی آوازوں سے، یہاں تک کہ ہوا کی سرسراہٹوں سے، سمندر کی موجوں سے، ندیوں اور دریاؤں کی روانی سے جو آوازیں آتی ہیں، ان میں ذکر اللہ ہوتا ہوا محسوس کرے گا. اس وقت طالب کے اندر غفلت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. طریقت کے مشائخ اس ذکر کو سلطان الاذکار مانا ذکر سلطانی کہتے ہیں. میں نے اس روایت میں بیان کیا تھا نا کہ تذکرہ غوث علی شاہ قلندر کا ایک واقعہ، جب وہ بچہ تھا مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو اس کا ہم سبق جو تھا وہ ایک طرف جاتے تھے تو ایک راجا کا فیل بان تھا، مانا ہاتھی سنبھالنے والا آدمی، نوکر. تو وہ کوئی مست تھا، مجذوب، وہ ہر وقت اس کا ذکر چلتا رہتا تھا تو جھومتا تھا. تو لوگ کبھی کبھی اس کے پاس جاتے تو ان بچوں نے سنا کہ اس کا ذکر چلتا ہے. تو غوث علی شاہ کہتے میں بھی بچہ تھا، سارے ہم دوست تھے، ہم سبق. تو ہم میں سے اس نے کہا کہ دوست ہمارے نے اس کو کہا مجھے قلبی ذکر دو، یہ ذکر سلطانی ایک دم. تو اس نے تو ان کو دوڑا دیا، بھگا دیا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے ایک تو بڑی عمر ہونی چاہیے 21 سال، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے پہلی شرط ہے قلبی ذکر ایک چلے، پھر آہستہ آہستہ سارے سسٹم، سارے لطائف چلیں. اس کے بعد جو ہے آخری جو ذکر ہے یہ ذکر سلطانی مرشد عطا کرتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے 10 کلو اٹھائے، ہم اس کے اوپر 10 مણ ڈال دیں، 10 مણ لازمی ہے اس کو کچل دیں گے. اسی طرح اس بچے نے آتا تھا ڈیلی ان کے ساتھ ادھر کھیلنے کودنے، بچے ہوتے ہیں نا، عصر کے ٹائم پر مدرسوں میں چھٹی ہوتی ہے بچوں کو لیے کھیل کود کریں وغیرہ. تو آیا اور مجذوب کو کہا بھائی مجھے ذکر سلطانی دو.
اس وقت مجذوب پریشان تھا بڑا. اس نے کہا یہ لڑکا ڈیلی تنگ کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے دیا, صرف زبان سے کہا دیا. لڑکے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے سارے جسم کے. مدرسے میں اس کو لے آئے. اس کے بعد اس کے جو جسم کے مسام ہیں سارے, ان میں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی. اب ذکر تھا, اس کے سسٹم تو سارا بند تھا بچے کا. ایک دم جو پہاڑ اوپر آ کے ذکر کا گرا تو لڑکے کی طبیعت نہ سنبھلی, بے ہوش ہو گیا. پھر اس کو بتایا گیا. اس نے کہا بھائی ذکر آیا تو آیا, بھی جائے گا تو نہیں. جو مجذوب تھا ویسے وہ, تو ذکر سلطانی نے اس کی جان لے لی. بچہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. تو پھر مولویوں نے کہا سائیں ابھی شہید تو ہو گیا, ابھی اس کا جسم ابھی تک وہ ذکر کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, اندر سے ذکر جاری ہے. تو بزرگ نے کہا بھائی اس کو دفن کرو, یہ کیا مطلب کہ اس کا ذکر چلتا رہے گا. تو خیر یہ تو بات ہے. تو وہ ذکر سلطانی کی میں بات کر رہا ہوں جو پڑھا گیا تھا. سلطان الاولیاء اس ذکر کی بات کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاگرد تھے, مانا جو مریدین تھے کامل, تو وہ جب آپ کے پاس آتے تو آہستہ آہستہ آپ ان کا تزکیہ نفس کرتے, شریعت کے اوپر چلاتے, نماز روزہ وغیرہ سارا تقویٰ اطاعت ساری چیزیں. اس کے ساتھ آپ ان کو آہستہ آہستہ کر کے ذکر ان کے قلب میں اتارتے, پھر ان کی نفس کشی کرتے. نفس جو سرکش ہے, پیر کی مسلسل توجہ کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ جاتی, پھر ان کو روزے رکھواتے, ہلال روزی کا اہتمام کرتے. تو آہستہ آہستہ کرتے ان کا قلبی ذکر چل پڑتا, دوسری سسٹم آہستہ آہستہ چلتا. تو کیونکہ آپ جمالی بزرگ بھی تھے, اس لیے بالکل آہستہ آہستہ 10-12 سال میں وہ آدمی بالکل تیار ہو جاتا. مجذوب جو ہیں وہ تو اپنا کھانا یا اپنا جھوٹا کس کو کھلاتے ہیں, پھر آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ مجذوب ہوتے ہیں. مجذوب جو ہوتے ہیں درائے وحدت توحید جس کو ہم کہتے ہیں, درائے توحید میں غرق ہوتے ہیں. ان کا بولنا وہ درائے وحدت کا بولنا ہوتا ہے. ان کی زبان جو ہے تلوار ہے, وہ اس سے بچنا چاہیے, اس کی محفل میں بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس کے ذکر بتانے سے یا اس کا جھوٹا کھانے سے یا اس کی کوئی چیز دی اس وقت برف کوئی آدمی کھائے گا تو پھر اس کا حال وہی ہو جائے گا. اس لیے پیران طریقت جو ہیں مجذوبوں سے اپنے مریدین کو روکتے تھے کہ بھائی کوئی ان کے پاس نہ جائے, لالچ میں بھائی ایک دم میرا کام ہو جائے. کام تو ہو جائے گا لیکن تم دنیا میں جو دوسرے افعال ہیں ان سے تم چلے جاؤ گے. ویسے بھی یہ جو مجذوب ہیں ان کا گریڈ جو ہے نچلا ہوتا ہے, بڑا گریڈ ان کا ہے جو شریعت مطلقہ کو فالو کرتے رہتے ہیں. روایت نمبر 13 ہے, سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب من اللہ کا جو طالب ہے وہ یہ اپنی عادت بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سنیں, کیونکہ ذکر اللہ سننے والوں کو بھی ثواب میں اس کا حصہ ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت مولانا سید عبد الکریم بلڑی والو, جیسے شاہ عبد الکریم بلڑی جس کو ہم کہتے ہیں, شاہ عبد الطیف بٹا کا جد امجد بٹ شاہ والے کا, اس کی ایڈریس پرانی لکھی ہوئی ہے, بلڑی کا ساکن بٹھورو قریب دی ہے, منا سائیں بلڑی جو ہے وہ نام بعد میں پڑھا تو دی تھی وہ اس میں رہتا تھا. دی زمینوں کی دی ہوتی ہیں. سائیں شاہ عبد الکریم بلڑی والے کے کتاب بین العارفین میں اس نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر 3 شخصوں کے لیے بخشش کا باعث بنتا ہے. مانا 3 جو لوگ ہیں ان کی بخشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. پہلا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, دوسرا جو نقلیں نہیں اتارتے لوگ, اگر نقل بھی اس کی اتارے گا مسکرے پن میں پھر بھی اس کو ثواب ملے گا. اور دوسرا جو تیسرے وہ جو اس مسکرے کی ذکر سنے, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو مسکرہ کر رہا ہوتا ہے ان کو بھی ثواب ملتا ہے. تو اللہ بڑا کریم ہے, اس کا جہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے انسان جو ہے حقیقت میں یہ کہ مسکرہ پن نہیں کرنا چاہیے, یہ جو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ ذاکرین کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ ان کو محروم نہیں رکھتا. وہ بڑا کریم ہے, اس کی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم کی, فضل کی, اس کے شفقت کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے, کیونکہ بے ادبی جو ہے بزرگ ان کی
اولیاء اللہ کی جو ہے یہ برباد کر دیتی ہے، انبیاء کی بے ادبی بھی برباد کرتی ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے جو حضور کی امت کے درویش ہیں، جو صاحب ارشاد بھی ہوتے ہیں اور مجذوب بھی، دونوں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے کہ میرے پیر مانا سائیں روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ پیر گوٹھ والے نے ایک دن حدیثوں میں سے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ سیاحین کہلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں نے خود بھی پڑھا تھا، اور وہ زمین کے بازاروں گلیوں میں گھومتے ہیں۔ جب وہ فرشتے ایسی جماعت کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے حلقہ باندھ کر، تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور خود بھی حلقہ باندھ کر آسمان تک ان سب کو گھیر لیتے ہیں تاکہ شیطان ان کے اندر داخل ہو کر ان کے دلوں کو میں اندر وسوسہ نہ ڈالے۔ فرشتے ذاکرین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب یہ ذاکرین حلقہ ذکر سے فارغ ہو کر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے دربار الہی میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہو جو خود عالم الغیب ہے، وہ فرشتوں سے وہ خود جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ذاکرین بندوں کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اے ہمارے اللہ تعالیٰ، ہمارے رب ذوالجلال والاکرام، وہ بڑے زور شور سے اور محبت سے تمہارا ذکر کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیری ذات ذوالجلال والاکرام کی قسم، انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا، اگر تم کو دیکھ لیتے تو ان کا حال اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ شوق سے ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے ذاکرین جو ہیں؟ فرشتے جب عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک ذوالجلال والاکرام ہو، وہ آپ سے آخرت کی بھلائی اور جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھی ہے اللہ پاک ذوالجلال والاکرام ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ اگر جنت دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کے لیے اور زیادہ عرض کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ان سے کہتا ہے کہ ذاکر انسان کس چیز سے مجھ سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے تھے اللہم اجرنی من النار، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ان کو کہتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیسے ہوتے، مانا آدمیوں کے حال کیسے ہوتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہو، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو تم سے زیادہ مغفرت مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم شاہد رہنا کہ میں نے ان سب ذاکرین کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسی وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ذوالجلال والاکرام ہو، ان ذکر کرنے والوں میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن کسی ذاکر کے ساتھ اس کا کام تھا، وہ اس لیے بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ انہم قوم لا یشکا، یعنی یہ جماعت ایسی ہے کہ ان کا ہم نشین بے نصیب نہیں رہے گا۔ اس پر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کے حضور میں بیٹھو، کیونکہ وہ حاضری میں ہوتے ہیں نا، باطنی طور پر، ظاہری طور پر تو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا روح جو ہے اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا روایت نمبر 15 میں کہ کچھ لوگ جو ہیں اونچی آواز میں ذکر کرنے سے آہستہ ذکر کرنے کو فضیلت دیتے ہیں، مانا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں ذکر نہ کرو، آہستہ کیا کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ ترجمہ، تم اپنے رب جل شانہ کو بڑی عاجزی و زاری اور رازداری سے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت شریف سے وہ دلیل لیتے ہیں۔ سائیں کہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت شریف میں جس ذکر خفی کی طرف اشارہ ہے
وہ یہ ذکر مراد نہیں ہے جو کہ زبان سے دل میں آستہ کرے، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر دل، سر اور روح سے بھی بہت آگے خفیہ ہے، جو کہ اس جزوی عقل کے ادراک اور رسمی علم سے نہیں جانا جا سکتا۔ تو ذکر کی قسمیں ہیں، اس میں زبان بھی ہے، ظاہری جو آپ سن رہے ہیں یہ زبان چل رہی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ جو بات کر رہا ہے اس کا قلبی ذکر چل رہا ہے، یا اس کے لطائف اللہ تعالیٰ کے ذکر مشغول ہے، یا اس کے ذکر سلطانی چل رہا ہے، یا اس کا روح حاضر ہے، تو یہ آدمی کو پتہ تو نہیں چلتا نا۔ اس جگہ پر سندھی شعر سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ ہے، نہ زبان ظاری کرے نہ دل چوے اللہ، او اञا اॻिते روح نہ لधी راہ، ان ٹنی کھاں ڳجھی ہے ڳالڑی، یعنی نہ زبان آہ ظاری کرے نہ دل کہے اللہ، یہ اب بھی آگے کی بات ہے جس کی لطیفہ روح کو بھی خبر نہیں، یہ تینوں دل، زبان اور روح سے بھی خفیہ بات ہے، مانا لطائف کی بات ہے یہ ساری۔ تو انسان بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفت سے نوازا ہوا ہے نا، تو جیسے اللہ تعالیٰ غیب ہے تو انسان میں اندر وہ جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، اندر ایسے ایسے راستے ہیں باطنی، ایسے ایسی ہیں چیزیں کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان میں یہ ساری چیز رکھی ہوئی ہیں، انسان بڑا قیمتی ہے، انسان ایسے نہیں ہے، یہ کوئی چھپایا نہیں ہے، انسان کوئی جانور نہیں ہے جس کو یہ لوگ سائنسدان کہتے ہیں نا کہ سماجی جانور ہیں، نہیں، بالکل سماجی جانور نہیں ہیں۔ سماجی جانور وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں، جو بے دین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام سے ہیں خائف ہیں، وہ ہیں سماجی جانور۔ کلمے والے جو ہیں، جو جن کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان کے لیے فرمایا گیا ہے، ان کے لیے نہیں فرمایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتے ہیں اور دین اسلام سے اور ذکر سے غافل ہوتے ہیں، نہیں۔ روایت نمبر 16 ہے، سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انسانوں کے ذکر 3 طرح کے ہیں، مانا جو مومن مسلمان ہیں۔ ایک وہ ذکر جو زبان سے ہو رہا ہوتا ہے مگر دل اس کے مفہوم سے خالی ہوتا ہے، مانا یہ اقرار باللسانی والا ذکر۔ ایسے ذکر کرنے سے روحانی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاعری ہے کہ زبان پر تو اللہ اللہ لوگ کرتے ہیں مگر دل میں بیل اور گدھے کے خیال ان کا ہوتا ہے، تو ان کے اندر باطنی طور پر ذکر کیسے اثر کرے گا۔ دوسرا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں، ذکر کی دوسری قسم وہ یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت زبان اور دل ضرور حاضر ہوتے ہیں اور دل میں دوسرے خیال اور خواطر نہ لائے، مانا اس سلسلے میں اگر ذکر کرے تو خیال اور خواطر ہوتے ہیں نا، وہ نہ لائے، اور زبان اور دل کی آپس میں موافقت ہو، تو یہ ذکر بہتر ہوتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے اللہ زبان سے کہے تو دل میں بھی اللہ، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ جب کرے نا تو ہو جو ہے دل میں جیسے بال لگتا ہے دیوار کو، پھر واپس آتا ہے، اس طرح ذکر واپس پلٹ کے آتا ہے، سننے میں آتا ہے ذکر۔ تو یہ تو ان کو پتہ ہے جو ذکر کا حلقہ باندھ کر ذکر کرتے ہیں، اور جن کا اندر روشن ہوتا ہے، پیر طریقت کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، تب یہ چیز ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ اور یہ ذکر بہتر ہے، اور اندھیروں سے، مانا کفر کے اندروں سے نکال کر نورانت ملاتا ہے ایسا ذکر۔ اور تیسرا ذکر جو خاص ہے، وہ تیسرا ذکر یہ ہے کہ ذکر اللہ کرتے وقت اپنے دل کو غیر کے سننے سے بہرا اور اپنی زبان کو گنگا کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ایسے افراد کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ذاکر ہیں جو فنایت کے درجے میں چلے جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے، تو ایسوں کا ذکر کوئی نہیں سن سکتا، کشف کے طور پر بھی نہیں سن سکتا، وہ اللہ میں مئو ہوتے ہیں۔ ایسے ذاکروں پر یہ آیت شریف فذکرونی اذکرکم شاید ہے، ترجمہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت شریف پر صحیح طور پر فکر کرنی چاہیے۔ فکر کا مقصد یہ ہے کہ سوچنا نہیں، فکر مانا مراقبہ، ایسے تو توجہ کرے گا نا ذکر کرتے ہوئے، تو جس کا ذکر کرتا ہے اس کو دیکھے گا، جب اللہ کو دیکھے گا تو بات ختم ہو جائے گی نا۔
بندہ جب اللہ کو دیکھتا ہے نا تو اس کی میں ختم ہو جاتی ہے. جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو ایک تیر لگا تھا ٹانگ شریف میں حضور کے وقت میں، تو نکال رہے تھے، لوہے کا ٹکڑا تھا تو آپ کو درد ہو رہا تھا، تو حضور نے کہا کہ علی نفل پڑھے تب تم اس کا لوہے کا ٹکڑا نکالنا. تو مولا کائنات نے جیسے حضور کے کہنے پر نفل شروع کیا تو علی مولا کا ضرور چلا گیا جہاں جانا ہوتا ہے. تو انہوں نے گوشت کاٹا، باہر نکالا، خون بہا، موزہ شریف جو پہنا ہوا تھا چمڑے کا وہ خون سے بھر گیا. لیکن جب پٹی باندھ کر فارغ جب ہو گئے تو حضور کی توجہ سے سیدنا علی نماز سے فارغ ہو گئے. وہ خود بھی انہوں نے جو دیکھا تھا وہ موزہ خون میں بھرا ہوا تھا. تو آپ نے کہا یہ کیا ہوا تھا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے تیر نکالا، سارا قصہ ہوا. تو اس طرح کا ذکر جو ہے ابھی بھی جاری و ساری ہے. اب یہ میں نے کہ سیدنا گیسو دراز ہے یا کسی بزرگ کا میں نے اخبار لکھیار میں حوالہ پڑھا تھا کہ دشمن جو ہے اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، ایک چھرا لے کر کے آدمی آیا. تو آپ مراقبے مانا ذکر میں بیٹھے تھے اور مشغول تھے. جسم تو تھا موجود لیکن مرے ہوئے جسم کی طرح تھا، وہ روح تو تھی نہیں، جسم چل رہا تھا جب تک حیاتی ہے انسان کی. انہوں نے بڑی چھریوں کے وار سائیں کے اوپر کہ سارا کپڑا پھٹ گیا، اوپر خون کونا خون ہو گئے. مریدین آ کے پہنچے، اس کو آدمی کو پکڑا. کافی ٹائم کے بعد آپ ہوش میں آئے، ذکر سے نکلے، دیکھا کہ آپ زخمی ہیں. تو آپ نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سائیں یہ دشمن آپ کو. آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو. بہرحال وہ بعد میں تو بتایا وہ آدمی. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے ذاکر کی کہ موتو قبل لن تموتو والی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور فنایت کی قسم ہے یہ ذکر کی. ہم جو ذکر کو تسبیح پر پڑھتے ہیں، یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، ثواب ہے، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. یا دنیائی غرض مقاصد ہے ان کے لیے یہ لوگ پڑھتے ہیں، اور کوئی اس میں خاص چیز نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. روایت نمبر 17 ہے. سید محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے کہ جب زبان کا غلبہ دل پر زور پکڑ لے تو ایسا دل مردہ ہوتا ہے. جب زبان کا غلبہ ہو، زبانی زبان ہو، دل اس میں حصہ نہ لے اور دل کو بالکل خاموش کر دے زبان کا ذکر، تو ایسے دل، ایسے آدمیوں کا جو ذاکر کہلاتے ہیں ان کا دل مردہ ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا. مگر سائن کہتا ہے مگر جب دل کا غلبہ زیادہ ہو جائے، من اندر جو سسٹم ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو سارے جو بدن ہے ذاکر کا، انسان کا، وہ سارا دل بن جاتا ہے. اور غیب الغیب کی کشش جو اس میں اور کھچا اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، مانا بند ہو جاتی ہے. اس جگہ پر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعری لائے ہیں: کن تھی کیچن کچھو کچھ مہ کچھاؤں، رہی نہ رتی جیتری انہن وٹ آؤں، وڈھے ودھاؤں ہی جو وڻ ہوئण جو. کن تھی کیچن کچھو کچھ مٿا کچھن، اشارتوں انہن جوں سکوتاں سجن، ویہے وٹا تن سن त سوز پرائیں. سن त سوز پرائیں آ چیاؤں اچ، ॿोली न ॿी सिखिया पाण चयाऊं भॼ भॼ، वाॼे वट में वॼ माना ॿुध त ॿिया ई लहे، ॿुध त ॿिया ई लहे आऊं उते न आहे، केचन कढी लाह कन थी केचन कुझु. तर्जमा है اصل میں خوش نصیب ہیں سندھی زبان جو والے کہ اس طرح کی الہامی شاعری جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو راہ طریقت میں جو چیز مقامات آتے ہیں اس نے کی ہے. اس کے لوگ مختلف میننگ نکالتے ہیں، اس کے اوپر پی ایچ ڈی لوگ کرتے ہیں. دوسری چیزیں لسانیات کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ہسٹری ہوتی ہے، اس وقت کے کیا حالات ہوتے ہیں، سیاسی حالات، سماجی حالات، اس سے بھی لوگ محنت کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا تجزیہ ہے
کیونکہ ہمارے صوفیہ بزرگین میں سے وہ بڑے مقام کا بزرگ تھا، اس لیے اس کی شاعری بھی ہمارے بزرگان دین لائے ہیں۔ ایک تھا دوست ہے میرا، اس نے کہا کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو شاعری ہے اس کی ترجمہ مجھے چاہیے۔ میں نے کہا بھائی یہ جو جنہوں نے ترجمہ کیا ایک تو وہ ہے، اصلی ترجمہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر وہ میں نے اس کو، ایک بزرگ شاعر ہے محمد الواری شریف والوں کا طالب تھا، اس نے سرائکی میں شاعری اور سندھی میں کی ہے۔ میں نے کہا شاہ بھٹائی کی جو شاعری ہے نا، وہ شاعری کا بند جو ادھر رکھو، یہ اس کے سامنے سرائکی شاعری جو اس بزرگ نے کی ہے اس کو دیکھو، اور بزرگ کی شاعری آسان ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا یہ ہے۔ کیونکہ بھٹائی صاحب جن جن مراحل سے، جن جن مقامات سے گزرے ہیں، جس کیفیات میں ہیں بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے کھل کے بات کی ہے۔ اس طرح سچل سرمست نے بھی کھل کے بات کی ہے۔ شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ گیا تھا نا اپر سندھ، خیرپور میرس وغیرہ، تو درازا سے گزرے، تو سچل سرمست بچہ تھا، تو اس کو دادا جان جو تھا میاں خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاروقی، ان کے ساتھ آپ ملے، تو تب سچل آیا سامنے بچہ، تو اس کو عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے پہچانا۔ سائیں نے کہا ہم نے جو بڑی دیگ پکائی ہے اس کا ڈھکنا یہ لڑکا اتارے گا، مانا وہ راز کھولے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اسی بیچ میں جس کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں ابھی، سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہم سب کے مرشد ہیں، ان کے والد صاحب تب زندہ تھے، حال حیات تھے، شہید سائیں سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ اس نے دور سے دیکھا کہ شاہ عبد اللطیف کے پیچھے لوگ اس کے مریدین طالب آ رہے ہیں۔ اس نے کہا شاہ تم نے لوگوں کو رلا رکھا ہے، گھر سے فارغ ہو گئے۔ تو اس نے سائیں بھٹائی نے سائیں سید محمد بقا شاہ کو کہا، اس نے کہا سید صاحب ابھی ٹھہرو، تمہارا ایک بچہ آ رہا ہے، میرے تو اتنے ہیں، اس کے پیچھے تو ہزاروں لاکھوں آدمی مستوں کی طرح چلتے رہیں گے، مدوش ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں سے اور سر سے ننگے ہوں گے۔ تو یہ تو فیض کھلا روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ تو سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ اس روزہ دھنی کا خلیفہ میں سے ایک خلیفہ تھا۔ تو خیر تبھی بات ہے کہ ترجمہ ہے کہ راہ طریقت میں اونچے مقام کے طالب کی داستان ہے، یہ کسی عام آدمی کی داستان نہیں ہے، یہ چھوٹے ان کی اوپر والی داستان ہے، شاعری کا ترجمہ ہے۔ صرف سنو، مانا کوئی بات کر رہا ہے بھٹائی سے، صرف سنو، بات مت کرو۔ بھٹائی کہتا ہے کہ میں تو نہ تھا، صرف وہ تھا، جس کا ذکر کر رہا ہے وہ تھا۔ میرے ہونے کے درخت کو انہوں نے کاٹ ڈالا، مانا میری جو خودی تھی، میں تھا، اس کو جو درخت تھا ان کو انہوں نے کاٹ ہی ڈالا بس۔ پھر وہ جس کا ذکر کر رہا ہے وہ کہتا ہے کان بن جاؤ، مانا صرف سنو، بولو مت۔ کہا انہوں نے ان کے اشارے، مانا ان کے اشارے جو ہیں میرے ظاہر باطن کے سکوت تک جاری رہے، مانا جب تک وہ اندر یکسوئی نہ ہوئی وہ اشارے جاری تھے۔ پھر کہا گیا ان کے پاس جا کر بیٹھو، آگے والی صلاح یا حکم ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھو، سنو تو سوز حاصل ہو، مانا اب ایڈوائس دی جا رہی ہے، ان کے پاس جاؤ گے، جو روحیں ہیں یا بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ گے تو ان کے پاس جو میں نے اپنے درد کا جو سامان رکھا ہے ان کے دلوں میں، اندر سینوں میں، تو وہ تمہیں حاصل ہوگا، ان کے پاس جا کے بیٹھو۔ اور اس میں پھر بیچ میں کاماز میں سمجھا رہا ہوں کہ منزل کے مسافر کا توشہ ہوتا ہی درد ہے، اللہ تعالیٰ کا درد، دنیائی درد نہیں۔ تیسرا شاعری کا بند ہے، اس کا ترجمہ ہے سنو، راہ طریقت کے راہی، بھٹائی صاحب کو کہا جا رہا ہے سنو راہ طریقت کے راہی، میری آواز میں تجھے درد ملے گا۔ اب جو درد دے رہا ہے اس کو بتا رہا ہے، بات کر رہا ہے، میری آواز جیسے سنو گے تم اللہ تعالیٰ کی جدائی کا، اللہ تعالیٰ کے ملنے کا درد حاصل ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے، اسے نہیں ملتا۔ مولا کا حق یہ ہے کہ اس کے دل میں
اتنی محبت رکھی جائے کہ درد پیدا ہو. جیسے حضرت سالم تھا نا، حضرت اصحاب تھا، سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فاروق اعظم جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عائشہ سے روایت ہے وہ ہے، لیکن ابھی فاروق اعظم کی بات ہے. تو درد کی بات جب ہو رہی ہے تو حضرت سالم، حضرت ابو حذیفہ نے لڑکا پالا تھا، اس کا میں نے تذکرہ اس میں کیا ہے، لیکن دوبارہ بھی کر رہا ہوں. تو آپ نے صحابہ کا نام لیے تو ان میں سے یہ بھی تھا، حضرت سالم تھا. کاش وہ سالم اور اس کا والد مانا ابو حذیفہ زندہ ہوتے تو میں سالم جو ایرانی نوجوان ہے اس کو حکمت دیتا. تو جو دوسرے صحابی پیارے تھے انہوں نے پوچھا یہ امیر المومنین اس میں کیا خاص بات تھی؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے حضور سے خود سنا کہ سالم کے قلب نے، دل نے اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر کی جتنی قدر کرنے کا حق ہے. تو حق یہ ہے، قدر تب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کا جو نور ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے دل کے اوپر چھا جائے بالکل، اور اللہ تعالیٰ کا درد ہو اور کوئی اس کو یاد ہی نہ رہے. تو یہ ہے وہ داستان، جو چیز چل رہی آ رہی وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے. اس لیے ہمارے اولیاء اللہ جو ہیں یہ چیز چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے، اور سینہ بسینہ یہ چیز چلتی ہے، اس کتابی نہیں چلتی. بزرگوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھے مرید، وہ آہستہ آہستہ وہ جتنی ان میں ہمت ہوگی، جتنی ان میں چاہت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کو چاہے گا تو لازمی اس کو درد عطا کیا جاتا ہے. تو درد ضروری ہے. بھٹائی صاحب نے کہا ہے نا کہ دکھ جو ہے میرا جو ہے علاج ہے دکھ. اور دوستوں نے جب مجھے یہ کہا کہ تمہیں عبداللطیف اس دکھ کے بدلے اور کیا چاہیے، تو میں نے کہا مجھے اور دکھ دو، یہ درد اور عطا کرو. تو اس میں وہ پھر شاعری کہتا ہے، شاعری میں ہی کہتا ہے کہ جب لوگ مجھے ہنساتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں. جب درد اٹھتا ہے میرے دوست کا، اللہ تعالیٰ کے جدائی کا، فراق کا، تو اس میں مجھے بڑی راحت محسوس ہوتی ہے. اور اس کی شاعری بھی ہے، گولیاں گولیاں ملہاں شالہ میں ملا ہوں، تو میں تمہیں ڈھونڈوں مت پاؤں، کاش میں تمہیں حاصل نہ کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ تمہیں حاصل کروں، وہ اندر سے درد چلا جائے جو تمہاری فراق میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی قدر یہ ہے، اس کے ساتھ ادب کیا جائے، اس ذات کا ادب ہو، اور اس کا دل میں جو ہے اتنا درد ہو جس کی کوئی حد نہ ہو. یہی اس کی قدر ہے اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی. شرط مترا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، ساری چیزیں وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے انسان کا، لیکن باطن درد سے بھرا ہوا ہو. ہاں، یہ درد ضروری ہے. کہتا ہے سنو راہ طریقت کے راہی، میری آواز میں ہی تجھے درد ملے گا، جو تیرے روح کی طاقت بن کر تجھے محبوب حقیقی ذوالجلال و اکرام تک پہنچائے گا. ہاں، خالی ڈھول کی طرح مت بجنا، اپنے حال کو چھپانا، صرف سنو تاکہ تم میں سے توحید کا اقرار ہو، اتنا فانی ہو کہ دوست ہی دوست رہ جائے. سنو تاکہ دوئی کا حجاب ختم ہو جائے، جو ہے تم خود کو الگ سمجھتے ہو نا، وہ ختم ہی ہو جائے. لا الہ الا اللہ ایسا کرو کہ تم رہو ہی نہ، الا اللہ رہے، صرف یار ہی رہے. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں. اور سنو تاکہ دوئی کا حجاب ختم ہو جائے، کیونکہ یار کے پار صرف یار ہے. کسی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا میرے مولا تم اکیلے کیا کرتے، کوئی ادھر نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میری غیرت کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب اس کے دوست جو ہیں تڑپتے ہوئے روحیں ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ تو خود کو پہچانتی نہیں ہیں، ان کو خود کا یاد ہی نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. وہ خود ہونے کا سلسلہ نہیں ہوتا، ادھر خود نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. ایسے حدیث شریف میں بھی ہے کہ اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ زیارت کرائے گا تو ان کا بے خود اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ
جو میدان ہوگا جنت کا اس میں بیٹھے رہیں گے، زبردستی ان کو لے کے جائیں گے ہانک کر گھروں میں. تو یہ تو حدیثوں میں ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہوئی آخرت میں، لیکن جو دنیا میں اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے تو وہ تو ہے نا. ادھر طرف جا رہی ہے، اور میں والی انا وہاں نہیں ہے. کلمہ توحید کی اصل تشریح یہی ہے. وہاں پر میری انا ختم کی گئی، صرف دوست رہا. اور سچ بھی یہی ہے کہ میں والی خودی جو انسان میں ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو انسان میں صفت ہوتی ہے میں والی، وہ ذات قدیم کے سامنے معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں رہ جاتا، صرف وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غافل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو بزرگ ہمارے سب سے بڑے بیدار ہوتے ہیں. یہ نہیں ذکر میں تو ٹھیک ہے، ایک روح ان کی مشغول ہے، لیکن ظاہر شرط مطالعہ کا خیال کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ بوجھ جو ہے ظاہری حکومت کرنے کا، یہ حضرت سیدنا مہدی کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ ان کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے. یہ حضور کا حدیث بھی ہے نا، مہدی آئے گا. تو مہدی کوئی عام مولوی تو نہیں ہوگا، وہ تو کامل اکمل مکمل ایک ذات ہے. وہ آئے گا اور ذکر بتائے گا. اس طرح ایک بات یاد آئی کہ خیر پر میرس کے جو ٹالپور ہے نا، انہوں نے سائیں روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ہم جو اپنے فوج ہے وہ اہل تشیع کے خیالات کے تھے کہ ہم حضرت مہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں. سائیں روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب ایسا دیا جس کو پھکی کہتے ہیں، پھکی کھلایا. آپ نے کہا کہ ان کی تنخواہ رکو، پھر کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ مہدی کی فوج ہے. اور مہدی تلوار نہیں اٹھائے گا، مہدی اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ کے ذکر سے لوگوں کو درست کرے گا. ایسی نگاہ اٹھائے گا، اس کی ایسی توجہ باطنی روشن ہوگی کہ اندر سے جو نفس ہے اس کی اکڑ ختم ہو جائے گی، نفس ملہمہ ہو جائے گا. کافی لوگ ایسے ہیں جو طالب ہیں، ان کا نفس مطمئنہ ہو جائے گا. مہدی کی ایسی نظر ہوگی، وہی نظر ہوگی جو حضور والی نظر ہے، وہی محفل ملے گی، وہی ولولہ ہوگا جیسے دربار رسالت میں. تو یہ چیز ظاہر ہو جائے گی. ایسے جو مزے ہیں، ایسے جو مزے ہم لیتے ہیں، پیرانے طریقت ہے ان کے محفل میں وہی لیتے ہیں. لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہوش دے، لوگ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز سے بھاگیں نا. مخالفت کرتے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ مخالفت آپس میں تم کرو، بزرگوں سے کیوں مناظرہ کرتے ہو؟ بزرگوں کے پاس جو چیز رکھی ہے تم وہ لو تو صحیح نا، آؤ تو صحیح نا، محفل میں بیٹھو. اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی چیز تو نہیں ہوتی. ذکر کر کے چلے جائے کرو اپنے گھروں پہ، پھر واپس دوسرے دن آؤ. 40 دن کے بعد تمہارے حالات جو باطنی اندر روشن ہوگا، تمہارا نفس جو مار کھا جائے گا، نفس کا جو غلبہ ہے ہمارے دل کے اوپر، ہمارے لطائف کے اوپر طاری ہے، وہ ختم ہو جائے گا. پھر آہستہ آہستہ ذکر اترے گا، پھر تم مومن کہلاؤ گے، یا ایھا الذین آمنوا میں آ جاؤ گے. ورنہ تم اسلام لانے والوں میں ہیں. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ بدو جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے سینئر صحابہ کو کہا ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو میرے حبیب کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی ایمان تم میں گھسا نہیں ہے اندر. تو ایمان گھستا ایسے نہیں ہے کلمہ پڑھنے سے. وہ حضور جو تھے وہ آہستہ آہستہ ان کو جو ان میں تھے ہوتے تھے شاگرد، آہستہ آہستہ ان میں پھر وہ ڈالتے تھے چیز. جیسے فاروق اعظم کا مشہور واقعہ ہے نا، تو حضور نے کہا کہ عمر میں تم کو کتنا پیارا ہو. تو وہ سچا آدمی تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو مجھے، ہر چیز سے، گھر والوں سے، بال بچوں سے، رشتہ داروں سے، مال ملکت سے، مجھے بہت زیادہ پیارے ہو. لیکن آپ میری جان سے مجھے پیارے نہیں ہو. یہ اس نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا. یہ حقیقت میں آدمی سچ سنے. یہ کوئی کوتاہی فاروق اعظم کی نہیں تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام بتایا کہ یہ چیز ہے. حضور نے دعا روایت میں نے 2 پڑھی ہیں، ایک تو دعا مانگی، دوسرا اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. جیسے ہاتھ رکھا نا تو جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی.
تو فاروق اعظم نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری اپنی عمر کی جان سے زیادہ مجھے پیارے ہو. تو حضور نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان جو ہے کامل ہو گیا. تو ہاتھ لگانا جو سرکار تو جہاں کا تھا صحابہ کو وہ بڑا انعام تھا. یہاں پر جو ہے ابھی محفل کو کل تک انشاء اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. پھر جو ہے ذکر جو ہے یہ ذکر ہی ہے اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکراموں کا. کل تک انشاء اللہ تعالیٰ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم.